حبیب صاحب، کراچی میں یہ جو اتحاد بنا ہے یہ کس کے خلاف بنا ہے؟ نیچرلی وہ جماعت جو جیت سکتی ہے کراچی کو اسی کے خلاف اتحاد بنا ہے. اور یہ دو جماعتیں ہیں. جو ایک جو جیت چکی ہے وہ ہے پاکستان تحریک انصاف جس نے 2018 میں سیٹیں جیت کے دکھائی تھی 14. اور دوسری جماعت جس کا دعویٰ ہے وہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی جس نے حال ہی میں ایک الیکشن جو بلدیاتی الیکشن ہے اس میں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا، اگرچہ اس کے اوپر بہت سارے سوالیہ نشان ہیں. لیکن بہرحال یہی دو جماعتیں ہیں جن کے خلاف کوئی اتحاد بن سکتا ہے. بلکہ اب پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ چونکہ اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہے، یا کم از کم آج نظر نہیں آ رہی کہ وہ بہت ایگریسیولی الیکشن لڑے گی، تو اس وجہ سے الیکشن بھی پتہ نہیں لڑے گی، الیکشن لڑے گی بھی یا نہیں لڑے گی، تو وہ والی صورت الیکشن تو لڑے گی لیکن کراچی میں کتنا وہ کام کر سکتی ہے، اس کے امیدواروں کو کتنی اجازت ملتی ہے کام کرنے کی، کتنی گنجائش ملتی ہے، یہ اپنی جگہ سوال ہے. اور اگر پی ٹی آئی نارمل حالات میں الیکشن لڑ رہی ہوتی تو پروبیبلی پاکستان پیپلز پارٹی خود بھی اس اتحاد کا حصہ ہوتی، کیونکہ یہ اتحاد پاکستان سب سے بڑی جماعت کے خلاف ہی بنتا ہے کہیں بھی. تو پی ٹی آئی کے خلاف پرائمریلی اور اس کے بعد پیپلز پارٹی کے خلاف. اور اس میں آپ دیکھیے کہ بہت جلد جیسے مولانا فضل الرحمان بھی کہہ رہے اشارہ دے چکے ہیں کہ وہ پیپلز پارٹی کے خلاف اتحاد بنائیں گے سندھ میں بھی، تو مولانا فضل الرحمان بھی اس میں شامل ہو جائیں گے. اور پھر صورتحال تھوڑی سی اور بدل جائے گی، کیونکہ ایم ایم اے کے نام سے عام طور پہ یعنی ہمیشہ الیکشن لڑتے رہے ہیں 2002 سے آنورڈ جمعیت علماء اسلام. تو جمعیت علماء اسلام کا بہرحال ایک سگنیفیکنٹ ووٹ بینک ہے، ہر حلقے میں 10,000 12,000 کئی جگہ پہ تو بہت ہی کافی زیادہ ہے. تو اس میں اگر وہ ووٹ بینک بھی ادھر آ جاتا ہے تو ظاہر ہے نمبرز تو ایسا سجیسٹ کرتے ہیں کہ شاید یہ اتحاد کچھ بہتر کام کر سکے گا. لیکن اس کے لیے آپ کو ایک مفروضہ بھی قائم کرنا ہے. وہ کیا مفروضہ یہ ہے کہ پچھلے 5 سال میں لوگوں نے کچھ نہیں سوچا اور لوگوں نے جو فیصلہ 5 سال پہلے یعنی 2018 میں کیا تھا بالکل اسی نسبت اور تناسب سے سارے فیصلے جو ہیں وہ آئندہ الیکشن میں بھی ہوں گے، which is not possible. اور لیکن بہرحال کوششیں تو جاری ہیں. حبیب صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے یہ اتحاد کتنی سیٹیں جیت سکے گا؟ اگر تو پچھلے نمبرز کی بنیاد پہ دیکھا جائے تو پچھلے نمبرز میں اگر اب کراچی کی کس نشستیں تھیں قومی اسمبلی کی، میں قومی اسمبلی کی بات کروں تو اس میں 2 جگہ پر تو مسلم لیگ نون نے 3 جگہ پر تو کینڈیڈیٹ نہیں کھڑے کیے. تو اس میں بھی اور صرف 2 نشستیں ایسی تھی جہاں پہ پی ایم ایل این دوسرے نمبر پہ آئی تھی، دوسرے نمبر پہ آ گئی تھی. اور پی ایم جو ایم کیو ایم ہے وہ 7 نشستیں ایسی تھی جہاں پہ دوسرے نمبر پہ تھی. میری معلومات یہ ہے کہ ایم کیو ایم نے یہ طے کیا ہے کہ جہاں پہ ہم سیکنڈ تھے وہاں پہ تو ہم کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، تو گویا وہاں پہ تو سیٹوں کو سمجھیں کہ ایم کیو ایم کے خود اپنے لوگ الیکشن لڑ رہے ہوں گے. اور جو مسلم لیگ نون ہے وہ بھی 2 جگہ پہ اپنے کینڈیڈیٹ کھڑی کر دے گی، کیونکہ جہاں پر وہ سیکنڈ تھی تو وہاں وہ اپنے کینڈیڈیٹ آگے لے آئے گی. چلیے یہ تو ہو گیا. مجموعی طور پر میں دیکھ رہا تھا کہ ٹوٹل 4 ایسی نشستیں ہیں کہ 2018 کے ریزلٹس اگر ان کو سٹینڈرڈ مان کے آگے بڑھا جائے تو 4 نشستیں ایسی ہیں کہ جہاں پر مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم اس پوزیشن میں ہے کہ اگر ان کے ووٹ آپس میں مل جاتے ہیں، اکٹھے ہو جاتے ہیں تو وہ پھر سب سے زیادہ ووٹ لینے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. اور اگر جمعیت علماء اسلام کے ووٹ بھی مل جاتے ہیں تو پھر صورتحال مزید بہتر ہو سکتی ہے. لیکن یہاں پہ نہیں، اس سے پہلے ایک بنیادی سوال اس سے بھی وہ یہ ہے کہ ایم کیو ایم اپنے کارکن کو اور اپنے ووٹر کو بتائے گی کہ اب ہم مسلم لیگ نون کے ساتھ مل چکے ہیں، اور مسلم لیگ نون وہ جماعت ہے جس نے ہمارے خلاف 2 دفعہ آپریشن کیا. مسلم لیگ نون نے دنیا کو بتایا تھا کہ جو ایم کیو ایم ہے وہ سابق گورنر سندھ حکیم محمد سعید کی قاتل بھی ہے، وہ ایڈیٹر تکبیر صلاح الدین صاحب کی قاتل بھی ہے. یہ انہوں نے بتایا تھا ایم کیو ایم کے بارے میں. اچھا، بلکہ اس کے بارے میں تو یہ یہاں تک بات مشہور ہے کہ جب حکیم محمد سعید صاحب شہید ہوئے تھے تو اس وقت نواز شریف صاحب بھاگم بھاگ وہاں پہنچے، اور وہاں پہنچ کے انہوں نے کسی سے پوچھا کہ، اور کسی سے پوچھنے سے پہلے خود ہی کہا کہ یہ تو ایم کیو ایم کا کام ہے. تو لہٰذا اور پھر ایک آپریشن کا آغاز شروع ہو گیا. اور 2013 میں بھی جو آپریشن تھا وہ بھی
پاکستان مسلم لیگ نون نے شروع کیا تھا. ابھی سر یہ باتیں آپ کو یاد ہیں, انہیں تھوڑی یاد ہے. اب نہیں, مسئلہ یہ ہے سب باتیں بھلا کے ملک و قوم کے مفاد میں اب آگے بڑھ رہے ہیں. ملک و قوم کا مفاد تو بالکل ان کے ہاتھ میں نہیں ہے, وہ شکر ہے. اچھا, اہم بات یہ ہے کہ یہ اپنے ووٹر کو کیسے بتائیں گے. اب کورنگی میں جن گھروں سے بچے غائب ہوئے 2013 سے 18 کے درمیان, ان بچوں کے ماں باپ کو جا کے ایم کیو ایم کیا بتائے گی کہ جناب آئیں پی ایم ایل این کے ساتھ چلتے ہیں اور پی ایم ایل این کو ووٹ دیں گے. اچھا, اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کراچی کے عوام کو ووٹر نہیں سمجھا, بھیڑ بکریاں سمجھا. ایسا ہی لگ رہا ہے نا, کیونکہ جو سارا پہلے تو اس یہ جواب دینا مشکل ہو جائے گا نا. اچھا, اس کے بعد مسلم لیگ نون کیا بتائے گی جا کے کراچی میں کس منہ سے ووٹ مانگیں گے, ٹھیک ہے نا, وہاں پہ کیا بتائیں گے. مریم نواز صاحبہ کو کہہ رہی ہیں کہ وہ آ کے کراچی سے الیکشن لڑیں. مریم نواز, دیکھیے الیکشن لڑنا ہر ایک کا حق ہے اور وہ جہاں سے جی چاہے لڑے. میں تو ابھی آپ کو اس کے پولیٹیکل کانٹورز بتا رہا ہوں کہ جو آگے چل کے ہونے ہیں. تو اب اگر چونکہ آج کل, لیکن ایک اور بات بھی میں فیکٹر ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ مسلم لیگ نون کا بھروسہ ووٹوں پہ نہیں ہے. وہ ایسا سیٹ لگانا چاہ رہے ہیں کہ جس میں لگے کہ یہ محل جو بنا ہے یہ سچ مچ اینٹوں کا ہے, سچ مچ ووٹوں سے یہ محل تعمیر ہوا ہے. بیسیکلی یہ ایک فساد ہے جو بن رہا ہے ہمارے سامنے. ورنہ مسلم لیگ نون کو بھی پتا ہے کہ اس نے کیسے جیتنا ہے اور ایم کیو ایم کو بھی پتا ہے کہ اس نے کیسے جیتنا. اچھا, کیا ووٹوں کا اس میں کوئی عمل دخل, کیا اس اتحاد کے مقابلے میں کوئی اور اتحاد بھی بن سکتا ہے؟ پیپلز پارٹی بھی کسی کو ساتھ ملا کے اتحاد بنا سکتی ہے کوئی؟ جیسے صورتحال آگے بڑھے گی تو پھر آپ دیکھیں شاید کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف آپ کو کہیں ایک جگہ یا قریب نظر آ رہے ہو. اچھا, تحریک انصاف نظر آ رہی ہوگی. ہاں, مجھے دوسری ایک چیز جس پہ مجھے ایک ہلکی مجھے وائبز آ رہی ہیں وہ ٹی ایل پی. اچھا, آپ کو میں بتاؤں کہ ٹی ایل پی کراچی میں کئی نشستیں ایسی ہیں جس پہ نمبر 2 پہ ٹی ایل پی تھی, اور کئی 5 نشستیں ایسی ہیں جہاں پہ تیسرے نمبر پہ تھی ٹی ایل پی. تو اگرچہ پاکستان تحریک انصاف اور ٹی ایل پی اور پیپلز پارٹی میں کوئی قدر مشترک فی الحال نظر نہیں آتی, ایسا ہی ہے نا, بالکل ایسا. لیکن جب الیکشن آگے بڑھتا ہے تو پھر مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی مشترکہ اقدار جو ہیں وہ ڈھونڈنا پڑیں گی ان پارٹیوں کو آپس میں. اچھا, اور کون سے سٹیک ہولڈرز ہیں کراچی میں جو مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم کے اتحاد میں شامل ہو سکتے ہیں؟ ایک تو دیکھیے پھر ہاں, کراچی کا ایک اہم سٹیک ہولڈر جماعت اسلامی. جماعت اسلامی نے جو حالیہ بلدیاتی انتخابات ہیں اس میں غیر معمولی کارکردگی کا مظاہرہ کیا. بالکل. تو جماعت اسلامی کس طرف جائے گی؟ جماعت اسلامی کا شکوہ یہ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ وہ اتحاد تو بنانا چاہتی ہے, کرنا بھی چاہتی ہے, اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی کرنا چاہتی ہے, جیسے انہوں نے کسی نہ کسی درجے میں کی بھی تھی یہ جو بلدیاتی الیکشن. اب وہاں پر پرابلم یہ ہے کہ تحریک انصاف کی کوئی قیادت ایسی نہیں ہے جس پر پاکستان جماعت اسلامی کو بہت پوری طرح بھروسہ ہو. اور پھر ماضی میں فواد چودھری صاحب جیسے لوگ جو تھے وہ جماعت پی ٹی آئی میں ایسے تھے جو سمجھتے تھے کہ جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کو کسی صورت بھی اکٹھے نہیں ہونا چاہیے. لیکن بدلے ہوئے حالات میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ جماعت اسلامی اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان بھی کولیبریشن ہو سکتا ہے, اور پاکستان تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی میں بھی کولیبریشن ہو سکتا ہے. اور ایک بات میں آپ کو اور بتاؤں, پاکستان تحریک انصاف اگر الیکشن نہیں لڑتی تو اس کا زیادہ نقصان جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ہوگا. اچھا جی, اس اتحاد کی موجودگی میں. تو ابھی یہ چیزیں جب آگے بڑھیں گی, حالانکہ پہلے پاکستان تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کا جو اتحاد تھا وہ پیپلز پارٹی کے لیے مشکل کا باعث تھا. جی, تو اس میں جب آپ آگے بڑھیں گے, دیکھیے اس کی وجہ یہ ہے کہ اب پاکستان تحریک انصاف کی ضروریات بدل چکی, اس کی ترجیحات بدل چکی, تو لہٰذا اس نے اپنے سروائیول کے لیے کہیں نہ کہیں کوئی کندھا اس کو چاہیے ہوگا. لیکن بہرحال ابھی یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے بہاف پہ بات کون کر سکتا ہے, یہ سب سے پہلی بات. جی اچھا, اور حبیب صاحب یہ جو مریم نواز صاحبہ کو الیکشن لڑنے کی دعوت دی جا رہی ہے, یہ آپ کو مطلب یہ کیسی بات آپ کو لگی؟ اور مریم نواز صاحبہ اگر کراچی سے الیکشن لڑیں گی تو کس حلقے سے الیکشن؟ دیکھیے وہ اسی حلقے سے لڑیں گی جہاں سے فیصل واڈا جیتے تھے, شہباز شریف ہارے تھے, اور مریم نواز صاحبہ گلشن کے حلقے سے, گلشن سے وہاں سے کھڑی ہو جائیں گی. لیکن اس میں ایک اہم سوال اور ایک اہم نقطہ ہے. کیا؟ وہ یہ ہے کہ پچھلی دفعہ عمران خان صاحب نے, آپ کو پتہ کراچی سے بھی الیکشن لڑا تھا, اور انہوں نے سوائے بلوچستان کے سبھی حلقوں سے الیکشن لڑا تھا, ہر صوبے سے, اور
پھر وہ وزیر اعظم بنے تھے. بالکل. اور ایک اور شخصیت نے بھی الیکشن لڑا تھا کراچی سے, وہ تھے شہباز شریف صاحب. شہباز شریف صاحب کے مقابلے میں فیصل وارڈا تھے, اور فیصل وارڈا چند کچھ ووٹوں سے ان سے آگے نکل گئے تھے. تو اب یہاں پر سوال یہ ابھرتا ہے کہ کیا مریم نواز صاحبہ کو کراچی سے الیکشن لڑانے کا مطلب یہ تو نہیں کہ انہیں وزیر اعظم بنایا جانا, ٹھیک ہے نا. تو یہ ابھی تو ایم کیو ایم محض دعوت ہے, اور دعوت ہے ایم کیو ایم کی طرف سے. اور میں تو ویسے ایم کیو ایم کے دوستوں پہ بھی مجھے تھوڑی سی حیرت ہو رہی ہے, ورنہ ایم کیو ایم کا فیصلہ کرنے کا انداز یہ نہیں ہے جو آج ہم نے دیکھا. اچھا, آپ اشارہ کسی اور طرف کر رہے ہیں. نہیں, میں کسی اور طرف نہیں کر رہا. نا پلیز میں کسی اور طرف نہیں, میں بہادرآباد مرکز کی طرف. اچھا ٹھیک ہے. اگر آپ غیر جانبدار اور بے لاگ تجزیوں اور تبصروں میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں.